بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ قلم کے ساتھ لکھا اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے نبی تھے جنہوں نے علم نجوم اور حساب و کتاب میں غور و فکر فرمایا۔ آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت فرماتے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملک الموت اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں کثرت کی وجہ سے فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ دکھاؤ۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے، بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا کہ وہ ان کے درمیان فاصلہ کر دے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے چلیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر فرمایا مرحبا اے صالح بھائی اور صالح نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مؤخرین کے مطابق آپ کی ولادت باب یا مصر کے شہر مناف میں ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام مخلوق تھا، جبکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زنا کاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان نابید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ عدم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ بابل سے مصر کی جانب ہجرت کے وقت نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی۔ چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی اعزار رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ فرما دیا، کیونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و
शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था। लेकिन फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्ज़ो शादाब इलाका था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम यहाँ के लोगों में दरसो तबलीग के काम को जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त लोगों में राइंद तमाम ज़बानों से वाकिफ थे और अवाम को इन्हीं की ज़ुबान में दर्स दिया करते थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।